وقت ابھی دن کے 11 ساڑھے 11 بجے ہیں، اور بس میں زور کچھ نہیں لگا سکا، اس لیے کہ ارادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اتباع میں یہ رمضان سے قبل کچھ روزے رکھے جائیں. تو اتفاقاً آج بھی ہے روزہ میرا، اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کو زندہ کریں کہ شعبان المعظم کے اندر روزے رکھیے، اور اس سے اولاً آخراً تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے لیے تیاری ہو جائے گی. اور ویسے بھی ہم لوگ گھر کے اندر ہیں، کون سے ہم لوگ مشقت کر رہے ہیں، تو روزے رکھنے میں کیا حرج ہے، روزے رکھ لیے جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس اللہ تعالیٰ کے قرب بھی نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی معیت بھی نصیب ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ کرنے کا موقع ملے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ کریم یہ جو آزمائش پوری امت مسلمہ کے اوپر بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا میں ہے، اللہ پاک اس آزمائش سے ہمیں بچائیں، اور رمضان المبارک کی ساعات کو اللہ کریم صحیح معنوں میں ہمیں نصیب فرمائیں، قیام اور صیام کی توفیق اللہ کریم نصیب فرمائیں. اس ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے یہ توفیق نہ لیں. رمضان المبارک کی اللہ کریم ہم سب کو قیمتی ساعات میں قیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائیں. اور آپ سب حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے. اکرمکم اللہ بھائی قمر زمان کے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے تلاوت کرنے کا موقع دیا، اور اللہ کریم اس کو محض قبول فرمائیں، اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی اگر رہ گئی ہے تو اللہ پاک محض اپنے فضل کرم سے معاف فرمائیں. اور میں امریکہ میں ہوں میرے بھائی، امریکہ میں ہوں، ہیوسٹن ٹیکسس میں، اور اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا حالات ہیں. تو اصلاً تو نیو یارک اور نیو جرسی اور کنیکٹیکٹ کی کچھ ریاستیں ہیں جہاں مسائل ہیں. جس جگہ میں ہوں یہ نیو یارک سے تقریباً 2700 کلومیٹر دور ہے، تقریباً 3000 کلومیٹر آپ لگا لیجئے. تو بس اللہ پاک کا شکر ہے، مساجد کھلی ہوئی ہیں، مساجد کے اندر لوگ آ جا رہے ہیں الحمدللہ تعالیٰ. اور بس آپ دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. احسن اللہ علیک، اور بارک اللہ فیکم فی اہلکم، فی امان اللہ. اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو بتا دیجئے، میں آپ کو ایک دو سوالات کے جوابات میں دے دیتا ہوں، 1-2 منٹ میں مزید دے دیتا ہوں. اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیجئے. کوئی قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق کوئی بات ہو تو پوچھ لیں، کوئی مقامات کے حوالے سے کوئی بات ہو تو پوچھ لیں، اور کوئی اس کے علاوہ چیز ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. میں سید احمد عباسی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. احسن اللہ علیک، اللہ رضا علیک. جی اور کوئی بات ہو تو پوچھ لیجئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفیع اللہ خان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید احمد خان عباسی، سید احمد عباسی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے بھائی جو ہے وہ عبدالرشید موجود ہیں، اور یہ مسلسل پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. تو بھائی عبدالرشید بس کرو یار. جی واپسی کا ارادہ میرا رمضان کے بعد ہے، لیکن بہرحال کچھ میرے اہداف ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں رہ کر کچھ اہداف اپنے پورے کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی واپسی ہے. جی اللہ کا بڑا احسان ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میرے ارد گرد کے احباب بھی. مقامات کو کیسے یاد کرنا ہے؟ دیکھو میرے بھائی، بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لیا. میرے ہاں میرا گلا میں خراش رہتی ہے، میں یہ بھی جواب دیتا ہوں. ایک ایک کر کے سوال کیجئے. ابو حسین جو ہیں انہوں نے یہ سوال کیا مقامات کیسے یاد رکھنے چاہیے. تو مقامات کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو عرض کر دوں. ابھی آہستہ آہستہ، ابھی ٹھہر جائیے، ابھی مزید سوال نہ کریں. مقامات کے حوالے سے میں ذرا بات کر لوں. میں بھائی قمر زمان ہیں، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور بالکل میرے دل کے قریب ہیں. میں قمر زمان سے بھی یہی بات کیا کرتا ہوں، اور اپنے تمام جو ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، ان سے یہی، شاگردگان، ان سے یہی کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھیے گا میرے بھائی، یاد رکھیے گا کہ نہ جانے ہمارے اس دور کے اندر کیوں مقامات کو اہمیت دی جا رہی ہے. اصلاً تو
قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمیں اسے کلام اللہ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ہمیں جیسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ تو اصلاً تو ہم اللہ کریم سے ہم کلام ہیں، تو اگر ہم اللہ کریم سے ہم کلام ہیں تو اس کے کچھ آداب ہمارے ملحوظ رہنے چاہیے۔ اولاً آخراً قرآن کریم پڑھنے کے لیے اولاً آخراً جو پہلی چیز ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جو ہمارے اکابر کی اقدار تھیں، وہ سب سے پہلے تقویٰ تھا، سب سے پہلے تقویٰ ہے۔ اگر آپ تقویٰ اختیار نہیں کر سکتے اور پہلی سیڑھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ دوسری جو ہمارے اکابر کی اقدار تھیں، ان میں سے سب سے جو دوسری اہم ترین چیز تھی وہ تجوید تھی۔ تجوید کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ مجھے تیراکی تو نہیں آتی لیکن میں نے اولمپکس کے اندر تیراکی کا مقابلہ جیتا ہے، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو تجوید آنی چاہیے، اس کے بعد پھر تلاوت کا اسلوب آپ کو آنا چاہیے، تلاوت کا اسلوب کیا ہے، اور اس کے بعد پھر کہیں چوتھے پانچویں نمبر پہ جا کر مقامات کی باری آتی ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ ہمارے اکابر کو اس طرح کے مقامات نہیں آتے تھے جس طرح کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ویسے تو انہیں بہت مقامات آتے تھے لیکن شاید اتنی مقامات کی تعداد نہیں معلوم تھی جتنی ہمیں معلوم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صرف علم ہے اور عمل کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کے پاس عمل تھا، بے شک اس زمانے میں شاید علم نہیں ہوگا اتنا، لیکن ان اکابر کی قرآن کریم پڑھنے کے اندر اتنا اثر تھا کہ وہ دل سے نکلتا تھا اور دل میں اتر جاتا تھا۔ اور ہمارے اکابرین کے جو شاگردگان ہیں، دیکھیں وہ آج حرم کے اندر تراویحیں پڑھا رہے ہیں اور حرم کے اندر قرآن پڑھا رہے ہیں اور مکہ مدینہ کے اندر موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے سب سے پہلی چیز تقویٰ ہے، اس کے بعد تجوید ہے، اس کے بعد پھر باقی اس چیزیں آتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اسلوب ہے، پھر مقامات ہیں۔ مقامات اگر کسی شخص کے دل میں ہو کہ وہ مقامات سیکھے تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑے گا۔ اب ایسا نہیں کہ ایک شخص کہے کہ مجھے تیراکی نہ آتی ہو میں اولمپکس کا مقابلہ جیت لوں تیراکی کا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو پہلے آپ تجوید سیکھیے، تجوید پہلے آپ پڑھیے، تجوید کو صحیح دل کے ساتھ پڑھیں۔ آپ نے تجوید صحیح پڑھ لی، اس کے بعد آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے تجوید نہ پڑھی اور آپ نے سوچا کہ میں مقامات سیکھ لوں تو میرے بھائی یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن خالی علم تو شیطان کے پاس بھی بہت علم تھا، لیکن کیا تھا کہ شیطان کو اپنے علم کے اوپر زوم تھا، اس کے پاس انکساری اور عجز نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کے پاس شاید اتنا علم نہیں تھا لیکن ان کے پاس عجز و انکساری تھی کہ اللہ کریم کے ہاں وہ مقبول ہو گئے اپنی عجز کی وجہ سے۔ تو بس یہ ہے کہ عجز اختیار کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت میں جو ہے وہ اگر آپ نے اثر پیدا کرنا ہے تو آپ اکابر کی اقدار کو زندہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کچھ چیزیں بڑی آرام سے آ جائیں گی۔ دیکھیں علم جو ہے وہ علم اللہ کے کریم کی طرف سے ذہن میں آتا ہے۔ ہمارے بہت سے اکابرین ایسے تھے جو علماء نہیں تھے لیکن ان کو علماء سے زیادہ مقبولیت اور اللہ کے ہاں قبولیت حاصل ہوئی۔ آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں نا؟ اگر کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ قبولیت کے لیے قابلیت لازمی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے ہاں قبولیت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کو پیش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ میں یہ حدیث مبارکہ جو ہے نا میں پڑھتے ہوئے میرے سے پڑھ نہیں جاتی کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہی دل ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، ہم نے اپنے دل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہوگے تو ہمیں مقامات بھی آ جائیں گے، ہمیں تجوید بھی آ جائے گی، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا اسلوب بھی آ جائے گا۔ اچھا، جہاں تک گلا خراب رہتا ہے
تو میرے بھائی مثلا میرا بھی آج گلا خراب ہے، 2-3 دن پہلے میرا گلا ٹھیک تھا، لیکن آج میرا گلا خراب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی گرمی ہے اور میں پنکھا چلا رہا ہوں، اور شاید ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے. تو ایئر کنڈیشن سے دور رہیں اور پنکھے سے دور رہیں، اور وضو گرم پانی سے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ناک میں گرم پانی ڈالیں، گرم پانی سے غرارے روزانہ کریں، انشاءاللہ گلا ٹھیک رہے گا، گلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو کچھ ساتھیوں نے قرآن سیکھنے کا آسان طریقہ، ہاں قرآن سیکھنے کا آسان طریقہ جو میں بتا دوں، دیکھیں میں نے جب حفظ کیا تو اس کے بعد بہت سی حفظ کی غلطیاں رہ گئی تھیں مجھ سے. والد صاحب جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جنت البقیع میں مدفون ہو گئے. تو میرے قرآن کریم میں بہت سی کمی رہ گئی تھی. جو میں نے وہ کمی پوری کی، وہ کس طرح پوری کی کہ میں نے اس زمانے میں شیخ صدیق المنشاوی کے قرآن پاک کی تلاوتوں کا کیسٹ آتا تھا. تو آج کل تو میرے بھائی ایک چھوٹے سے موبائل میں پورے قرآن، بلکہ کئی قرآن آ جاتے ہیں. تو آپ شیخ صدیق المنشاوی کا قرآن سنیں. اگر اس سے بھی بہتر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ شیخ خلیل الحصری رحمہ اللہ کا کلام سنیں، کا قرآن پاک سنیں. تو آپ جو چیزیں آپ کو یاد کرنی ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ حافظ نہیں ہیں اور سورۃ یاسین آپ کو یاد کرنی ہے تو شیخ صدیق المنشاوی کی سورۃ یاسین اتار لیں. اس کے علاوہ اور کسی کو نہ سنیں تو میرے نزدیک بہتر ہے شیخ صدیق المنشاوی کو سننا بہتر ہے، اس لیے کہ ان کی تجوید، ان کا اسلوب، ان کا انداز بہت پیارا ہے. تو اپنے بچوں کو بھی آپ سنائیں. یاد رکھیے گا کہ جو آپ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں آپ کو وہ کرنا پڑے گا، تو آپ کے بچے سیکھ جائیں گے. بڑا آسان طریقہ ایک بزرگ ہیں ہمارے، انہوں نے بتایا کہ آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اونچی آواز سے گھر میں لگایا کریں. چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ اونچی آواز سے لگائیں گھر میں، تو اس سے آپ کو بھی قرآن پاک آسان ہو جائے گا سیکھنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی. اور اس سے سب سے اچھا اور بہترین یہ ہوگا کہ آپ صحیح قرآن سیکھیں گے تجوید کے ساتھ. اچھا جی، اس کے علاوہ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ میں قاری سعید احمد صاحب کا شاگرد ہوں. قاری سعید احمد صاحب کون سے؟ جامعہ اشرفیہ والے. تو اگر قاری سعید صاحب جامعہ اشرفیہ والے تو وہ تو ہمارے بہت بہترین شاگرد تھے. اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ پاک ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، دنیا سے چلے گئے. ہمارے بہت بہترین دوست تھے. آپ وہ جو کوٹا دو بالخیر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب محترم کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. ڈر اسماعیل خان کب آئیں گے؟ بھائی میں پاکستان میں ہوں ہی نہیں تو ڈر اسماعیل خان کیسے آؤں گا؟ جو داڑھی منڈواتے ہیں جان بوجھ کر، کیا ان کی نماز قبول ہوتی ہے؟ دیکھیں، نماز ایک الگ عمل ہے، نیکی کا عمل ہے. داڑھی ایک عمل الگ نیکی کا عمل ہے. آپ اس چیز کو اول تو یہ علماء حضرات سے پوچھیں. میرے حساب سے داڑھی ایک الگ عمل ہے، نماز ایک الگ عمل ہے. ہاں یہ ہے کہ نماز کے مرتبے میں کچھ فرق آ جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قبولیت کی بات نہیں ہے اس میں. شاہ صاحب آپ کا نمبر چاہیے مجھے. اور اچھا، میرا نمبر آپ نوٹ کر لیجئے. میرا نمبر ہے 0300 440 43 22. 0300 440 43 22 یہ میرا نمبر ہے. اس پہ واٹس ایپ کیجیے گا، کال نہ کیجیے گا، کیونکہ میں USA میں ہوں تو یہ میرے پاس یہ نمبر موجود ہے حالانکہ، لیکن میں اس کو پک نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں پک کروں گا تو مجھے 50-60 روپے آرام سے پڑ جائیں گے فی منٹ. کہ مجھے آپ کا ذاتی نمبر دے دیں. ہاں نمبر میں نے بتا دیا آپ کو، 0300 440 43 22. اچھا، نماز قبول ہوتی ہے لیکن 24، ہاں یہ بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی میں وہ بندہ مشغول ہے جو داڑھی منڈواتا ہے. لیکن بہرحال مجھے اس میں بات مزید نہیں کرنی، یہ فقہ کا مسئلہ ہے. مجھے قاری مولانا حسین شاہ صاحب اچھے لگتے ہیں، مجھے نمبر دے دیں. نمبر میں نے بتا دیا 0300 440 43 22. اچھا جی، سانس لمبا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لمبی آیت لے لیں، مثال کے طور پر ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. آپ کے موبائلوں کے اندر ماشاء اللہ تعالیٰ اسٹاپ واچ موجود ہے، تو جیسے ہی شروع کریں اسٹاپ واچ چلا دیں، آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کا سانس لمبا ہو رہا ہے. اس کی بڑی آسان ترین مثال ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ایک ریس کے اندر دوڑنے والا شخص جو کہ اولمپکس میں بھاگنے میں اول آتا ہے، اگر وہ ایک میڈل لے اور اس کے بعد وہ آرام سے بیٹھ جائے اور 1-2 مہینے تک وہ بالکل پریکٹس نہ کرے، اور 3 مہینے بعد اس کو اچانک کہا جائے کہ بھائی اٹھو اور مقابلے میں حصہ لو، تو مجھے بتائیں اس کی کیا پوزیشن آئے گی؟ کوئی پوزیشن نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کے پٹھے
اس قابل نہیں رہے کہ وہ دوبارہ بھاگے، تو اس کو پھر دوبارہ پریکٹس کرنی پڑے گی۔ ویسے تو اس نے اپنے پٹھوں کو اس قابل بنا لیا ہے کہ اس کی پریکٹس ہو، تو ہوگا کیا کہ وہ دوبارہ مشق کرے گا، محنت کرے گا بھاگنے دوڑنے کی، اور مہینے بعد دوبارہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ کسی اور مقابلے میں حصہ لے۔ تو مشق نہ کرنا، سانس کی مشق نہ کرنا اور سانس کی مشق چھوڑ دینا، اس سے سانس چھوٹا ہو جاتا ہے۔ میرا بھی سانس دیکھیں آج نہیں چل رہا اس لیے کہ کچھ دن ہو گئے مشق نہیں کی۔ بس بہت اچھی قاری ہے جناب محترم، تجوید کے ماہر قاری۔ اچھا، اللہ علیہ ثواب کیا فرما رہے ہیں حبیب اللہ حنفی صاحب، جو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ کریم آپ کو بھی سلامت رکھے، اور مجھ سے اور آپ سب لوگوں سے قرآن کریم کی خدمت لے لیں۔ سانس کو کس طرح لمبا کیا جاتا ہے میں نے بتا دیا کہ سانس کی مشق کی جائے، سانس روک کر مشق کی جائے، سانس کی مشق کی جائے آیت کے اندر۔ تو ہم لوگ تو بچپن میں 1 منٹ اور 15 سیکنڈ تک پڑھ لیتے تھے لیکن اب بہرحال عمر کا تقاضا ہے، 45 سال عمر تقریباً ہو گئی ہے میری۔ جامعہ نصرت العلوم والے استاذ جی، اللہ پاک ہمارے سب اکابرین کو سلامت رکھیں۔ صفات اور مخارج میں غلطی کرنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ میں ایک بڑا عجیب واقعہ سناؤں، یہ میرے بھائی نے سوال کیا ہے زین العابدین نے، کہ صفات اور مخارج میں غلطی کرنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اچھا، ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ دیکھیں، میں نے جیسے عرض کیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ فرمائی کہ الا وہی القلب، کہ دل کو اللہ کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہے۔ ایک امام صاحب تھے، یعنی مسجد کے امام تھے، ان کا واقعہ یہ غالباً حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے واقعات میں سے ہے، یا بہرحال کوئی صاحب مجھے بتا دیں۔ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک مسجد کے امام صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں کسی اللہ کے ولی کے پیچھے نماز پڑھوں، میں کسی اللہ کے ولی کے پیچھے نماز پڑھوں۔ تو ہوا اس طرح کہ ایک دن وہ امام صاحب نماز کے لیے نہیں آ سکے، نماز نہیں پڑھا سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، اور ایک جو ہے نا وہ غالباً ریڑھی والے تھے یا پتہ نہیں اس طرح کوئی سادے سے آدمی تھے، وہ آگے ہو گئے، انہوں نے نماز پڑھائی۔ تو جس وقت وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اس وقت امام صاحب بھی پہنچ گئے، تو آف کورس وہ پیچھے کھڑے ہو گئے ان کے۔ لیکن جب انہوں نے قرات کی تو قرات میں ان کی بے شمار غلطیاں تھیں، تو انہوں نے شاید نماز توڑ دی یا نماز پڑھنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اس بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا کیونکہ اس کی قرات ہی غلط ہے۔ تو انہیں خواب آئی، اور خواب میں جو ان کی خواب کی تعبیر تھی وہ یہ کہ یہی تو وہ اللہ کے ولی تھا جس کے پیچھے تم نماز پڑھنے کی دعا کیا کرتے تھے، اور تم نے وہ موقع جو ہے تمہارے سے تم نے وہ موقع گنوا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مخارج و صفات میں غلطی کرتا ہو تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نماز ہو جاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس حوالے سے آپ اساتذہ اکرام سے یا علماء اکرام سے یہ مسئلہ پوچھیں، لیکن میرے حساب میں نماز بالعموم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ کوئی ایسی غلطی نہ کر دے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ شکر اللہ پاک کا میں ٹھیک ہوں۔ آج آپ کا گلا خراب ہے؟ بالکل، گلا میرا کچھ نہ کچھ متاثر ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ گرمی ہے بھائی، میں جس جگہ میں ہوں وہاں اور بھی ساتھی ہیں، انہوں نے ایئر کنڈیشن چلایا ہوا ہے، تو ایئر کنڈیشن کی وجہ سے کچھ نہ کچھ گلا متاثر ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ میں ان کا خاص شاگرد ہوں ماشاءاللہ۔ اچھا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، بس یہ ہلکا سا ذرا یوں سمجھیں کہ یہ جو سانس کی نالی ہوتی ہے اس میں بلغم کٹھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ذرا کچھ ہلکا مسئلہ ہے۔ میں کچھ 1-2 دن گرم پانی پیوں گا، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ 27 رمضان کو ہمارا محفل حسن قرات ہوتا ہے۔ پچھلے سال قاری فاضل کی وساطت سے ٹائم مانگا تھا لیکن آپ نہیں تھے۔ میں رمضان میں عام طور پہ پاکستان میں نہیں ہوتا۔ ہاں، 440-43-22 بالکل یہی نمبر ہے میرا۔ یہ بھائی صاحب نے لکھ دی ہے، محمد معاذ نے، اور میرا نمبر یہی ہے۔ ایک بار پھر بتا دیجئے، 0300-440-43-22 میرا نمبر ہے۔ قاری صاحب آپ کو پشتو زبان آتا ہے؟ مجھے جنت کا زبان نہیں آتا یار۔ بہرحال زبانیں تمام ہی اچھی ہوتی ہیں لیکن پشتو زبان مجھے نہیں آتی، کم آتی ہے، سمجھ آتی ہے، میں سمجھ لیتا ہوں، اور ہو سکتا ہے تھوڑا بہت مدعا بھی بیان کر لوں۔ ویسے پشتو زبان مجھے اچھی لگتی ہے،
بہت فصیح زبان ہے. اور اچھا میرے استاد قائد ادریس العاصم صاحب ماشاء اللہ بہت بڑے آدمی ہیں. میرا ان کو سلام عرض کیجیے گا. یوٹیوب پہ یار مقامات بڑے آرام سے سیکھے جا سکتے ہیں. بھائی صاحب نے پوچھا ہے, قاری شعیب ندیم صاحب ہیں, انہوں نے پوچھا ہے جی تجوید میں پڑھا ہوں لیکن مقامات مجھے نہیں آتے. یار آپ یوٹیوب کھولیں, جو مقام آپ لکھیں گے وہ مقام سامنے آ جائے گا. لیکن بہرحال ایک یاسر شرقاوی کی ویڈیو ہے جس میں وہ مقامات کی تعلیم دیتے ہیں. یاسر شرقاوی کی ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پہ جس میں وہ مقامات کی تعلیم دیتے ہیں. آپ لکھیے گا یاسر شرقاوی اور مقامات تو وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی. بہت مناسب ہے ابتدائی حوالے سے. قاری قرآن کو آواز کی خوبصورتی اور گلے کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے؟ ایئر کنڈیشن سے پرہیز کرنا چاہیے, پنکھے سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھائی کہتے ہیں روزانہ کتنی دیر مشق کرنی چاہیے؟ دیکھیے یہ ایک بڑا زبردست سوال ہے, روزانہ کتنی دیر مشق کرنی چاہیے. میرے بھائی اگر آپ 5 گھنٹے بھی روزانہ مشق کریں گے اور وہ طریقے کے ساتھ مشق نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. مشق کرنے کا باقاعدہ طریقہ کار ہے. آپ کسی پرانے اکابر اساتذہ میں سے کسی مصری قاری کو لے لیں, جس طرح شیخ کامل یوسف بہتیمی اور شیخ مصطفیٰ اسماعیل, ان کی 2 آیتیں لے لیں اور ان 2 آیتوں کے اوپر آپ محنت کریں. بھلے ان 2 آیتوں پہ آپ 5 گھنٹے محنت کریں, 10 گھنٹے محنت کریں یا آدھا گھنٹہ محنت کریں, وہ 2 آیتوں کے اوپر محنت کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد جو 2 آیتیں, پھر آہستہ آہستہ ساری تلاوت کے اوپر محنت کریں, ایک آیت کر کے. بھائی یہ میں نے آسان سا طریقہ بتا دیا ہے. جس بندے میں سمجھ ہے اور ماشاءاللہ عقل سلیم ہے وہ اس بات کو بڑی آرام سے سمجھ لے گا. ایک آیت اگر آپ کی 1 مہینے میں درست ہو جائے, شیخ مصطفیٰ اسماعیل کے انداز میں 1 آیت آپ 1 مہینے کے اندر پڑھنا سیکھ لیں تو آپ کامیاب ہیں. آبائی گاؤں کون سا ہے؟ میرے والد صاحب اور میری والدہ ماجدہ کا جو آبائی گاؤں تھا وہ ایبٹ آباد ناصحرہ میں ایک نواح میں ایک علاقہ ہے داتا, وہاں سے وہ 1940 میں لاہور آئے تھے. محترم اس سال تراویح بس USA میں ہوں میں. دیکھتے ہیں 2010 میں آپ کی آواز بہت اچھی تھی اور صاف تھی. ہاں بھائی بوڑھا ہو گیا ہوں اب میں, ایسا ہی ہونا ہے میرے ساتھ. نماز کے دوران کبھی کبھی گلے میں بلغم کھنکھناہٹ سے پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ گلے سے آواز کیسے نکالی جائے؟ اصلاً آواز گلے سے نہیں نکلتی, سینے سے نکلتی ہے. آواز سینے سے نکلتی ہے. بہرحال یہ ایک گر ہے جو کہ بہت دیر کے بعد سمجھ میں آتی ہے. سورۃ الکہف کے آخری 5 آیات یار اب میں نے تلاوت سنا دی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کریں گے. فاضل وجدانی یہ جو ہے ہمارا بھائی قمر زمان, یہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ قاری صاحب بیٹھ ہی گئے. اچھا السلام علیکم محمد قاسم, اچھا عاصم لاہوری, اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو, اللہ پاک خوب کامیابیاں دے. عبداللہ بن عمر سے, اچھا عبداللہ بن عمر, کسی نہ کسی زمرے میں میرے پھر شاگرد ہو گیا, آپ شاگردڑ ہو گئے بلکہ. بھائی ناراض نہیں ہونا. سید احمد عباسی, بھائی احمد خان السلام کر رہے ہیں, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس آ گیا, مجھے واٹس ایپ کیجیے گا. اچھا حضرت جی دعا کر دیں, اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے, اللہ پاک سلامت رکھیں, اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے. قاری شریف ہزاروی صاحب, حضرت السلام علیکم. یہ میرا سلوٹ دیکھ لیں, قاری شریف ہزاروی صاحب پنڈی والے ہیں نا. حضرت میرا سلوٹ قبول فرمائیے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. حضرت قاری شریف ہزاروی صاحب ہمارے محسن بھی ہیں اور ہمارے مہربان بھی ہیں. بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی ہے, ہماری بہت زیادہ خدمت کی ہے. اللہ پاک ان کو اپنی جناب سے اجر عطا فرمائے. یوسف یوب بلوچستان, قاری صاحب کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بھائی, اللہ کا احسان, اللہ کا شکر ہے. اور فرام حافظ آباد یو ہیو وزٹڈ, ہاں بالکل میں حاضر ہوا تھا. انعام محمود شہاتن, اچھا ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. لیکن بہرحال میری گزارش ہے کہ جو نوجوان مصری قراء ہیں ان کی تقلید نہ کیا کریں. بہرحال بھائی ہر کسی کی مرضی ہے, اللہ پاک, لیکن میں اپنی ناقص رائے کے مطابق جو نوجوان مصری قراء ہیں ان کی تقلید نہ کریں. ہند کو یاد ہے, آپ کو یہ بھول گیا؟ بھائی ہند کو یاد ہے جی, اساں کہ ہند کو آندھی ہے, استی ماں پیو دی زبان ہے جی, اساں کیوں نہیں آندھی.
لیکن تھوڑی گلابی سی ہو گئی ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی. انشاءاللہ تعالی مقامات سیکھنا کیسا ہے؟ اکابر کی اگر روایات کو زندہ کریں گے تو پہلے تقوی اختیار کریں، تجوید سیکھیں، تلاوت کا اسلوب سیکھیں، اس کے بعد مقامات سیکھیں. میرے استاد قاری حاجی صاحب، اللہ اکبر، قاری حاجی صاحب چلتے پھرتے اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو قاری حاجی صاحب کو دیکھ لیں. اللہ اکبر. قاری شریف صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. بالکل یہ سب ہمارے اکابر اللہ کے ہاں مقبول ہوئے. کیوں مقبول ہوئے؟ کہ انہوں نے اپنی پہلی قدر تقوی بنائی، اس کے بعد انہوں نے تجوید قرآن کریم کو ایسے سیکھا جیسے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور سیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے باقی چیزوں کو اختیار کیا. آپ کی تلاوت ہمیشہ سنتا رہتا ہوں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک قبول فرما لیں. ادنا درجے میں بھی اللہ پاک قبول فرما لیں گے. اللہ پاک ایک حرف بھی قبول فرما لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا، آپ جیسے نیک لوگوں کا دامن پکڑ کے انشاءاللہ تعالی ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ العزیز. میں ایک آدھا گھنٹہ مشق کرتا ہوں، شیخ مصطفیٰ اسماعیل کو سنتا ہوں. جی بالکل، شیخ مصطفیٰ اسماعیل کو سننا ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ابا جی کہا کرتے تھے کہ آواز مصریوں کی اور تجوید اپنے اکابر کی. اگر یہ کلیہ آپ سمجھ لیں. جی بالکل، قاری ابراہیم صاحب ہمارے دوست ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. قاری ابراہیم قاسی صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں. دیکھو بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قبولیت کے لیے قابلیت لازمی نہیں ہے. قاری ابراہیم قاسی صاحب بہت قابل آدمی ہیں، لیکن بہرحال دیکھو وہ ایک کالج کے دوست تھے ہمارے، لیکن اللہ نے ان کو کتنی مقبولیت دی. بڑے بڑے قراء کو ایسی مقبولیت نہیں ملی. اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں اور ان کو خوب کامیابیاں عطا فرمائیں. استاد جی آپ واٹس ایپ نمبر او بھائی دے دیا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا بس میرے بھائی میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے. میرے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنے فون آ رہے ہیں. میں ذرا اللہ پاک آپ کو ہمیشہ آباد رکھیں، آمین ثم آمین. قاری عبدالماجد احمد صاحب، وہ تھوڑا بھلا ہو جائے. سلام ہے میرا قاری عبدالماجد احمد صاحب، یہ بہت بڑے قاری ہیں، قاری عبدالماجد احمد صاحب، اور میں ان کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں. اللہ پاک سب لوگوں کو ان کی قدر کی توفیق دیں. اچھا جی ماشاء اللہ. نمبر دوبارہ بھیج دیں. 0300 440 43 بھائی. 0300 440 43 22. آپ کی عمرہ یا حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے بھائی. اللہ پاک بس توفیق عطا فرما دیں. قاری فیاض الرحمن، اللہ اکبر. قاری فیاض الرحمن علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے اکابرین کی نشانی. اللہ میرا ان کو بہت بہت سلام عرض کیجیے گا، اور میرا دونوں ہاتھوں سے سلام ان کو، ہمارے اکابرین میں شامل ہے. اچھا جی، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اگر نیت کر لیں کہ تلاوت سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ کریم آج میری زبان سے ایسا کلام نکال دیجئے، ایسا قرآن نکال دیجئے کہ آپ کے ہاں مقبول ہو جائے، اور یہ سارے کا سارا مجمع آج قرآن پڑھنے والا بن جائے. تو یہ دعا کیا کریں. دعا میں آپ بھی یاد رکھیے گا. اچھا جی، حسن شنواری، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بھائی حسن امتیاز نذیر، سلام امتیاز ہوں جی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. حروف مدہ میں اچھی طرح نہیں کھینچ سکتا بھائی. یہ شاہد انور کی تقلید کرنی چاہیے. اپنی اپنی پسند ہے. شاہد انور مجھے بھی پسند ہیں، لیکن تقلید کے لحاظ سے میں شیخ مصطفیٰ اسماعیل اور شیخ کامل یوسف بہتینی کو مشورہ دیتا ہوں. قمر زمان مقامات کے استاد ہیں. اللہ پاک شیخ قمر زمان کو سلامت رکھے. قاری محمد بہادر بھائی، یار اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بس انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں کمنٹس پڑھنے پہ آ جاؤں. قاری احمد میاں تھانوی صاحب کے شاگرد ہوں. ہمارے سروں کے تاج ہیں قاری احمد میاں تھانوی صاحب، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگوں کی جگہ ہیں، اور اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں، ان کی زندگی میں برکت اللہ پاک عطا فرمائے. وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ بارک اللہ فیکم و فی اہلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔